اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہو سکتا ہے کہ بعض حضرات کو حدیث جساسہ کے بارے میں کچھ معلومات نہ ہوں، لہذا وہ کچھ سوال کر دیں۔ تو حضرت تمیم داری ایک صحابی تھے، وہ کہیں جا رہے تھے سفر میں، بحری سفر میں، تو وہ ایک جزیرے پہ پہنچے جہاں پر ان کی ملاقات دجال سے ہوئی۔ تو دجال کی ایک خادمہ تھی جساسہ، تو جلدی میں اس کو جساسہ بول دیتے ہیں۔ تو جساسہ جو ہے یہ ان کے پاس آئے اور کچھ سوالات کیے، مشہور حدیث ہے۔ اب ہمارا یہ کہنا ہے کہ جساسہ جو ہے وہ مر تو نہیں گئی ہوگی، اور جب وہ مر نہیں گئی ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ اس دور میں، اور ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے وہ انسانی نہ ہو، جن ہو۔ تو اگر جیلمی صاحب اس دور میں ہوتے تو اہل ممکن ہے کہ وہ اس جزیرے پہ ہوتے اور دجال کی خدمت کر رہے ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ جساسہ سے ان کا روابط ہوتے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ جساسہ کو ساتھ دجال کی خدمت کر رہے ہوتے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے کسی اور بھی رشتے میں منسلک ہوتے۔ تو اتنے امکانات ہیں۔ اب بعض حضرات یہ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے یہ فرض کیا کہ اگر جہلمی صاحب جو ہیں وہ اس دور میں ہوتے تو کہاں کہاں ہو سکتے تھے اور کیا کیا ہو سکتے تھے، اور ہم نے ثابت بھی کر دیا کہ جہلمی صاحب اگر اس دور میں ہوتے تو ہرگز ضروری نہیں تھا، کہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ صحابی ہوتے۔ تو اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں وہ صحابی ہوتے اور پھر ان پر سوال نہ ہوتا، تو یہ اس کا علمی غلطی ہے۔ اگر وہ جہلمی صاحب کہیں اچھا میں ایک شرط لگاتا ہوں کہ بھائی اس دور میں ہوتا اور اس جزیرے پہ نہیں ہوتا، تو یہ تو شرط آپ اب لگائیں گے جب ہماری طرف سے اعتراضات آپ کے قول پہ ہو۔ آپ کا تو اس زمانے کا قول ہے، تو اس زمانے میں آپ کہیں بھی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ جہلمی صاحب کی غلطی ہے کہ جب ان پر اعتراض ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے آپ کو دفاع میں غلطی نہیں مانتے کہ ان پر اعتراض صحیح پڑ گیا ہے، بلکہ وہ یہ کرتے ہیں کہ پھر نہیں، میرا مطلب تو یہ تھا، میرا مطلب تو یہ تھا، میری بات سے تو یہ امپلائڈ تھا، میری بات سے تو وہ امپلائڈ تھا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جساسہ کے ساتھ اگر ہوتے تو ہو سکتا ہے وہ جساسہ یا جساسہ جہلمی کہلا رہی ہوتی، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے آپ کو جساس کہلا رہے ہوتے، کیا پتہ۔ والسلام۔